تو دنیا میں لوگ ان کے ساتھ مارے بھی جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں وہ مرتا تھوڑی ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ دین میں کی راہ میں تو قربانیاں دینی ہوں گی۔ پھر اعتراض کیا یہ تو صفا اور مروہ پر سعی کرنے کے قائل ہیں جہاں بنو قدیر کے بت ہوتے تھے، بنو قدیر کے بت یہاں پہ ہوتے تھے، یہاں تو بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ کیسے نبی ہیں جو بنو قدیر کے بت پرستی والوں کے جگہوں پر عبادت کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ صفا اور مروہ تو ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ بنو قدیر نے ادھر لا کے بت رکھے تو وہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بیت اللہ کے اندر بھی تو 360 بت لا کے رکھے گئے، تو رکھنے والے ظالم ہیں۔ یہ مقام تو مقدس اور محترم ہے۔ کہا ان کا تو کسی نے بتایا نہیں، فرمایا نہیں، غلط بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی، اور فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، باقی انبیاء بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 7 سوالات اور ان کے 15 جوابات بیان ہوئے، اور بتایا کہ ہر داعی پر اعتراض ہوگا۔ یہ تفصیلی کلام 101 سے لے کر 176 نمبر آیات تک ہو گیا۔ 177 سے ایک نئی بات شروع ہوئی، مجاہد کی تربیت ہوئی، اور بتایا کہ مجاہد کے اندر 5 اعتقادی اور 5 عملی صفات ہونی چاہیے، 10 صفات ہونی چاہیے۔ ایک مجاہد تیار ہوگا، ایک مسلمان مجاہد تیار ہوگا، اس کے اندر 10 صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اس کا یقین اور اعتقاد ہو اللہ پر، اور اللہ کو مانے، فرشتوں کو مانے، رسول کو مانے، کتاب کو مانے اور آخرت کو مانے، اور 5 کام کرنے والا ہونا چاہیے، مال خرچ کرنے والا ہونا چاہیے، مال سے محبت نہیں ہو بہت زیادہ، بلکہ اللہ کی محبت کو مال کے اوپر ترجیح دے، اور اپنا قیمتی اور محبت والا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے، اللہ کی محبت کو غلبہ دے، اللہ کی محبت کو ترجیح دے، انفاق کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اپنا نفس پرستی اور تن پرستی والا نہ ہو، بلکہ اپنی نفس کو اللہ کے راستے میں تھکانے والا بنے، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا ہو، پھر فرض زکوٰۃ دینے والا ہو، ایفاء عہد ہو، جو زبان سے بات کرے اس کو پورا کرے، ایفاء عہد وعدہ پورا کرو، اور پھر صبر کرے، کبھی مشکل حالات بھی آئیں گے ان کے اوپر صبر کرے، جم کے رہے۔ اس مجاہد کی تربیت ہوئی سورہ بقرہ میں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے، اور فرمایا کہ کبھی کبھی لڑائی بھی ہوگی، آگے ذکر آ رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ پھر جس مجاہد کی تربیت کی گئی، آگے بعد میں آگے صورت میں آ رہا ہے کہ حضرت اس کو جنگ میں بھی اتارنا ہوگا، جنگ میں مال غنیمت بھی کبھی ملے گا، تو اس کا تقسیم کیسے ہوگی، اس کی شریعت کے مطابق کیسے تقسیم ہوگی، سورہ انفال میں اس کو ذکر کیا گیا۔ کبھی وقتی طور پہ شکست بھی ہوگی، کبھی حالات ناموافق بھی ہوں گے، تو خبردار ہمت مت توڑنا، سورہ توبہ میں پھر آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں پر تفصیل بیان کی اور فرمایا منافق جو ہے نا، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بدترین لوگ ہیں منافق، اور یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ علی الہدی، جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی لی ہے۔ ان کے جیسے مت بننا، بلکہ دنیا کے اوپر ایمان کو ترجیح دینا، یہ والی صفات اور یہ والی غلط باتیں مت پیدا کرنا۔ اور جب یہ ساری صفات پوری ہوں گی تو فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاد کا اصل مقصد اصلاح العباد والبلاد ہے، کہ لوگ بھی صحیح ہو جائیں، لوگ بھی دین پر آ جائیں، اور بلاد بھی درست ہو جائیں، شہروں میں امن نافذ ہو جائے، یہ مقصد ہے جہاد کا۔ اور 4 قاعدے بیان ہوئے، 4 اصول بیان ہوئے، ملک کے اندر 4 اصول نافذ کرنے ہوں گے۔ کتب علیکم القصاص، پہلی بات تو یہ کہ قصاص لینا ہوگا، ظالم کو چھوڑنا نہیں۔ انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف سب سے پہلے ایسے ہوگا کہ ظالم کو مت چھوڑنا، جب ظالم کو سزا دو گے تو ہر شخص
ظلم کرتے ہوئے ڈرے گا، زیادتی کرتے ہوئے ڈرے گا۔ لکھ دیا گیا تم پر قصاص۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، مارا جائے گا، نہیں چھوڑنا، ظالم کو چھوڑنا نہیں، قاتل کو چھوڑنا نہیں، سزا کا نفاذ ہوگا۔ تو دوسری بات ہوئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وصیت بھی ہوگی، مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان مر جائے اور اس کے پیچھے جو مال ہو اس کے رشتہ دار اس پہ لڑ پڑے، اس کی وصیت اور اس کا طریقہ نظام بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ مسلمان صرف نام سے مسلمان نہیں ہوگا، کبھی کبھی اس کو اپنے عمل سے بتانا پڑے گا میں مسلمان ہوں، کبھی اسلام کے لیے مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ تو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تحمل مشقت آ جائے۔ اسلام کے نام پر ایک چیز کو نہیں کرنا تو نہیں کرنا، نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اسلام نے منع کیا اس وقت میں نہیں پینا تو نہیں پینا، اپنے آپ کو روک کر رکھنے والا بنے، مسلمان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنے۔ تو تیسرا قانون نافذ کرایا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور چوتھی بات وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز مت کھانا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایسا نہ ہو کہ حکام کے پاس رشوت ستانی کرو، تمہارا حق نہیں بنتا حکام کے ذریعے رشوت دے کر تم مال کو اپنی طرف کروا لو، ایسا مت کرنا۔ حکومت جیسی بھی ہو، غلط لوگ جو بھی کریں، تم ڈٹ کے کھڑے رہنا، انصاف کے ساتھ رہنا، اور رشوت ستانی اور غلط قسم کے لوگوں کا ساتھ مت دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ السیاست المدنیہ کے لیے 36 احکامات بیان کیے گئے۔ ملک کیسے چلے گا؟ فرمایا انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا۔ اخراجات جب تک تم لوگ خرچ نہیں کرو گے ملک نہیں چل سکتا۔ شروع میں فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کے ساتھ خرچ بھی کرنا پڑے گا مال، یہ نہیں کہ بس عبادات کرتے رہو مال خرچ نہ کرو، بغیر مال خرچ کے کام پورا نہیں ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا ہوگا۔ اشہر حرم کا ذکر آیا، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ شراب اور جوئے سے منع کیا گیا اس صورت میں، یتیم کی اصلاح کا حکم آیا، اور فرمایا ایک اگلا مسئلہ بتایا بے دینوں سے نکاح نہ کرو، اور جو بغیر نکاح والے ہیں ان کا نکاح کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور عدت کے مسائل ذکر ہوئے، اور فرمایا ناپاکی کے دنوں میں ازواج کے بیویوں کے قریب مت جانا، اور بیویوں کے پاس جانے کا مقصد اولاد ہونا چاہیے، اور فرمایا شعائر اللہ کی تعظیم کرو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، منع کیا قسم نہ کھاؤ، اور قسم کھاؤ تو پھر قسم کو پورا کرنا پڑے گا، اور نہیں کیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ طلاق کے احکامات بیان کیے، رضاعت کے احکامات بیان کیے، عدت کے احکام بیان کیے، نکاح کا خطبہ دینے کے احکامات بیان کیے، اور وہ عورت جس سے نکاح تو ہوا ہے اور طلاق ہو گئی بغیر رخصتی کے، اس کے احکام بیان کیے، غیر مدخول بیاہ کی عدت اور مسائل بیان کیے، وصیت کے احکام بیان کیے، سود چھوڑنے کا حکم دیا، مالی معاملات کو لکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور دیگر بہت سارے احکامات اس صورت کے اندر دیے۔ سورہ بقرہ کا دعویٰ ہے العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، عبادت خالص ایک اللہ کی ہوگی، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وحدو، توحید پر قائم رہو، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی هل جزاء التوحید الا الجنہ۔ واحد تفسیر صحابہ کرام کی اعبدو کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی یا ایھا الناس وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام یہ تشریح فرماتے تھے۔
اس دعوے کو 4 دفعہ مختلف پیرایوں میں ذکر کیا گیا. العبادت المخلصہ للہ وحدہ، کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی. اس کو کتنی دفعہ ذکر کیا؟ 4 دفعہ ذکر کیا. سب سے پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، غالباً دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اے لوگو عبادت کرو صرف اور صرف اس اللہ کی جو تمہارے رب ہیں. پھر آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارے معبود الہکم واحد، صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ نہ کسی کو پکارا کرو، نہ کسی سے مدد مانگا کرو، نہ کسی کی نظر و نیاز کیا کرو. تمہارا معبود تو صرف ایک ہی اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا و حاجت روا الا هو، مگر صرف وہی ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور نہایت رحم والے ہیں. تیسری دفعہ یہی دعویٰ نقل ہوا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہاں فرمایا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود و مسجود نہیں ہے. الحی القیوم، وہ حی بھی ہے اور قائم دائم ہے. اور چوتھی دفعہ آیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے اسی کا ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، سب اسی کا ہے. وہی جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. 4 دفعہ اس دعوے کا ذکر کیا گیا الگ الگ پیرایوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور 3 دفعہ اہل کتاب کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنی کتابوں کو اور اپنی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. نبذوا وراء ظہورہم، اور لا یعلمون، عمل نہیں کر رہے. اور واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، شیطان کی باتوں پہ چلے گئے اور تفصیل سے ان کا رد کیا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے قرآن کریم میں کہ سارے اہل کتاب بھی برابر نہیں ہیں. لیسوا سواء ومنهم من تأمنه بدینار لا یؤدی الیک. ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کہ اللہ ہے لم یؤدی الیک. ومنهم ان تأمنه بدینار، اگر ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو آپ 1 دینار دیں تو واپس نہیں کریں گے. اور ان میں سے بعض ایسے لے ہیں ان تأمنه بقنطار، اگر سونے کا ڈھیر بھی دے دیں تو واپس کر دیں گے. تفصیل سے اہل کتاب کا رد بھی ہوا اور فرمایا کہ یہ سب برابر بھی نہیں ہے. ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو امت مستقیم اور صحیح دین پر قائم بھی ہیں. ان میں ہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو صحیح دین پر قائم تھے اور اسلام بھی لائے. ان میں غلط لوگ بھی ہیں اور ان میں صحیح لوگ بھی ہیں. لیسوا سواء، سارے بھی برابر نہیں ہیں. ان میں بعض لوگ اچھے بھی ہیں جو صحیح راستے پر اور سیدھے دین پر قائم ہیں. تو بہرحال یہ سورہ بقرہ کا کچھ ابتدائی کلام تھا اور اس کے کچھ ربط اور باقی چیزیں تھیں. اللہ نے چاہا تو کل تو جمعہ ہے، چھٹی ہے انشاءاللہ العزیز. ہفتے کے دن سے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس سے متعلق مسائل و احکامات اور دیگر معاملات انشاءاللہ بیان کرنا شروع کریں گے. وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الہ العالمین درس اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے. الہ العالمین ہمیں کما حق ہو پڑھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. پڑھنے دین کا پڑھنا پڑھانا، علم کا سیکھنا سکھانا، قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا ہمارے لیے باعث شرف اور اے اللہ کامیابی فرما دیجئے اور ہماری نجات کا ذریعہ ثابت فرما دیجئے. الہ العالمین یا رب العالمین دین کی کوشش اور دین سے تعلق کو اے اللہ تا قیامت جاری و ساری فرما دیجئے. اللہ جتنے بیمار مریض ہیں سب کو صحت تندرستیاں نصیب فرما دیجئے. مرحومین کو مغفور ثابت فرما دیجئے. دیانت اور امانت کے ساتھ کام کی توفیق نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین کچھ مدرسے کی تعمیرات ہیں، اللہ اپنے خصوصی مدد نصرت سے اپنے خیر سے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.